السلام علیکم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وقال اللہ عز وجل صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ معزز سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اور ہمارے لیے رب کی وحی، رب کا حکم، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک میں وحی نہیں کرتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، نماز کے صحیح ہونے کے لیے یا نماز کا صحیح ہونا اور نماز کا صحیح کرنا، اس سے بھی پہلے ایک ضروری کام ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے، اور وہ کام ہے وضو کا صحیح کرنا اور مکمل کرنا۔ آج ہمارے بہت سارے بھائی ساتھی ایسے ہیں جن کو وضو کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وضو کرتے کیسے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ طہارت کرنی ہے، طہارت کرنے کے بعد جب پاکی حاصل کر لینی ہے، کرنے کے بعد پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، یعنی کہ ان کو صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ ہم چند ایک کام، چند ایک اعمال جن کے کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہم وہ نہیں کرتے، اور ان کے کیے بغیر ہمارا وضو نہیں ہوتا۔ ہم جب وضو کرتے ہیں ہاتھ تو دھوتے ہیں، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے وضو کرنے کا طریقہ، ویسے ہم نہیں کرتے۔ جب ہم ہاتھ دھوتے ہیں، کیا کبھی ہم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے درمیان والے حصے کا خلال کیا ہے؟ ان کو کبھی دھویا ہے؟ یا جس میرے بھائی نے، ساتھی نے یا میری بہن نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے، کیا کبھی اس کو حرکت دی ہے؟ کبھی اس خشک جگہ کو تر کیا ہے تاکہ میرے ہاتھوں کا کوئی حصہ خشک نہ رہے؟ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے اور اپنی انگلیوں کے درمیان والے حصے کا خلال کرنا ہے، ان کو پانی کے ساتھ تر کرنا ہے۔ اگر میرے کسی بھائی نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو وہ اس انگوٹھی کے ساتھ خلال کرے گا، یعنی اس کو حرکت دے گا اور خشک جگہ تک پانی پہنچائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے بعد ہاتھ دھونے کے بعد 3 دفعہ کولی کرنی ہے۔ کولی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب تم نے کولی کرنی ہے تو اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی لینا ہے، تو فرمایا کچھ پانی منہ کے اندر ڈالنا ہے اور کچھ ناک کو چڑھانا ہے۔ کیا کبھی ہم نے کیا ہے؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کچھ پانی منہ میں ڈالنا ہے اور کچھ ناک کو چڑھانا ہے۔ ہاں، ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر علیحدہ سے کولی کی جائے اور علیحدہ سے ناک کو پانی چڑھایا جائے یا صاف کیا جائے
یہ بھی عمل ملتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ ناک کو پانی چڑھانا ہے، ناک کے ساتھ پانی کھینچنا ہے اور ناک کو اچھی طرح جاڑنا ہے، صاف کرنا ہے۔ کیا کبھی ہم نے کیا ہے؟ کبھی ہم نے اتنے آرام سے، سکون اور اطمینان سے وضو کیا ہے؟ پھر فرمایا ناک کو اچھی طرح جاڑنا ہے اور صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد منہ کو، چہرے کو 3 دفعہ دھونا ہے۔ کہاں تک؟ دائیں رخسار سے لے کر بائیں رخسار تک، یعنی کہ دونوں سائڈوں کی جو گالیں ہیں، جو ہمارا چہرہ ہے، اس کو دائیں کان سے لے کر بائیں کان تک دھونا ہے چہرے کو پانی کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد اپنی کوہنیوں کو دھونا ہے، اپنے بازوؤں کو دھونا ہے کوہنیوں سے اوپر تک۔ لیکن ہم تو اتنی جلدی میں وضو کرتے ہیں، ہمیں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میری کوہنیاں بھی گیلی ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، وضو کا پانی لگا ہے کہ نہیں لگا۔ فرمایا پہلے دایاں بازو دھونا ہے کوہنی تک، پھر بایاں بازو دھونا ہے کوہنی تک۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سر کا مسح کرنا ہے۔ ہمارے ہاں سر کا مسح کیسے کیا جاتا ہے ہمیں کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم اتنی جلدی میں کرتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا کرتے ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم اپنی نماز کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وضو کو صحیح کرنا پڑے گا۔ تو مسح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی پیشانی یعنی کہ ماتھے پہ رکھنا ہے اور اس کو وہاں سے دونوں ہاتھوں کو لے کے پیچھے گدی تک جانا ہے۔ تو گدی سے دوبارہ واپس پیشانی والی جگہ پہ لے کر آنا، ماتھے پہ لے کر آنا ہے۔ پھر شہادت کی انگلی کو کان کے درمیانی حصے میں پھیرنا ہے، کان کو صاف کرنا ہے، اور پھر انگوٹھے کے ساتھ جو کان کا جو الٹا حصہ ہے، جو باہر والا حصہ ہے، اس کے اوپر اپنے انگوٹھے کو پھیرنا ہے تاکہ کانوں کے باہر بھی مسح ہو جائے اور اندر والا حصہ بھی صاف ہو جائے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ سر کا مسح کرنے کے بعد جو ہمارے بھائی ساتھی گردن کا مسح کرتے ہیں تو یہ گردن کا مسح کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ یہی ہے کہ پیشانی سے ہاتھوں کو پیچھے گدی تک لے کر جانا ہے اور گدی سے دوبارہ پیشانی تک لے کر آنا ہے، پھر کانوں کا مسح کرنا ہے، یعنی کہ کانوں کو صاف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پہلے دائیں پاؤں کو دھونا ہے ٹخنوں تک، گھٹوں تک، اس سے اوپر تک۔ میرے خیال سے پاؤں کے جو فنگرز ہیں، انگلیاں ہیں، ان کا خلال تو نہیں کرنا نا، یا کہ ہم کرتے ہیں؟ میرے محترم بھائیو، اگر تو کرتے ہیں تو ہمارا وضو ہے، اگر نہیں کرتے تو وضو نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب پاؤں دھونے ہیں تو پہلے پاؤں دھونا ہے دایاں پاؤں، اور اس کی انگلیوں کا جو درمیانی حصہ ہے اس کا خلال کرنا ہے، اس کو پانی کے ساتھ تر کرنا ہے، خشک جگہ کو تر کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد بایاں پاؤں دھونا ہے اور اس کی جو انگلیاں ہیں، اس کا درمیانی جو حصہ ہے اس کا بھی مسح کرنا ہے، یعنی کہ اس کو بھی پانی کے ساتھ تر کرنا ہے۔ اب ہمارا وضو ہو گیا مکمل۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو اوپر کو کھڑا کرنا ہے اور چہرے کو اوپر کر کے جو ہے نا کلمہ شہادت پڑھنا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، وضو کرنے کے بعد ہاتھ کو یا انگلی کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے۔ ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے، صحیح وضو کا حق ادا کرتا ہے، صحیح معنوں میں وضو کرتا ہے، اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یعنی کہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا جو صحیح وضو کرتا ہے،
صحیح وضو کا حق ادا کرتا ہے اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے تو فرمایا کل قیامت والے دن وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے گا گزر جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو، عمل کو اپنائیں اور اس کے مطابق عمل کریں تاکہ ہمارا وضو بھی ہو جائے اور ہماری نماز بھی قبول ہو جائے۔ تو یہ وضو کا طریقہ تھا۔ اس سے پہلے میں نے غسل کا طریقہ بیان کیا تھا، تو آج وضو کا طریقہ بیان کیا ہے جو حدیث رسول کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ رب العالمین۔